بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، خاص طور پہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے کیا اقدام ہوگا۔ آپ کچھ بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کب بنی تھی اور اس نے کتنے ووٹ جو ہے وہ گزشتہ الیکشن کے اندر حاصل کیے تھے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے آپ کے سامنے وہ خبر شیئر کر لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، اور پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ ہم پابندی سے متعلق سمری جو ہے وہ کابینہ کو بھیج رہے ہیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ سیاسی حالات کی وجہ سے نہیں، تحریک لبیک کے کردار کی وجہ سے پابندی لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں نے کبھی اس جماعت کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی خادم حسین رضوی سے ملا۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری ان کو منانے کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوئیں۔ یہ فیض آباد آنا چاہتے تھے، ہم قرارداد اسمبلی میں اتفاق رائے سے پیش کرنا چاہتے تھے، ہماری بڑی کوششیں تھیں، لیکن وہ ہر صورت فیض آباد آنا چاہتے تھے، اور وہ ایسا مسودہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے یورپ کے جو سارے لوگ ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے انہیں اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بتائی ہوئی تھی، اور ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر قائم تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس قسم کے یہ حالات جو ہے ملک کے اندر پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں سے رائفل چھین کر ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، اور ان پر جو FIR درج ہوئی ہیں وہ قانون کے تحت ہوئی ہیں۔ دوستو، ملک کے حالات جو ہے وہ خراب تھے، اور پولیس کے اوپر حملے بھی کیے گئے تھے، اور پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ آج وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 1 اگست 2015 کو جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بنی، اور مولانا خادم حسین رضوی جو چند ماہ قبل وفات پا گئے تھے وہ اس کے بانی تھے، وہ اس کے رہنما تھے، جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ خاصی شہرت بھی حاصل کی، اور بریلوی مکتبہ فکر کی یہ ایک جماعت ہے۔ پاکستان میں جو ہے اگر سیاسی امپلیکیشنز دیکھی جائیں تو پاکستان میں جو ہے وہ جو مختلف جو مکاتب فکر ہیں، اس میں اہل تشیع مکتبہ فکر ہے، یا اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، یا دیوبندی مکتبہ فکر ہے، یا بریلوی مکتبہ فکر ہے، ان تمام کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں اس حوالے سے ماضی میں حصہ لیتی رہی ہیں، اور ان کا اپنا جو ہے وہ ایک ووٹ بینک بھی ہے۔ اور اگر بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے بات کی جائے تو مولانا شاہ احمد نورانی جو ہیں وہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے رہنما تھے۔ جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ ان کی سیاسی جماعت تھی، اور وہ جماعت جو ہے وہ 70 کی دہائی میں خاصی مقبول تھی، خاص طور پہ کراچی کے علاقوں میں، پنجاب کے اندر بھی، اور وہ اچھے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر 80 کی دہائی کے آخر میں اور 90 کی دہائی کے شروع میں مولانا طاہر القادری کی جو جماعت ہے، پاکستان عوامی تحریک یعنی پیٹ، وہ بھی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ایک بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے بھی الیکشنوں میں جو ہے وہ حصہ لیا، بعد میں وہ مختلف اتحادوں کے اندر بھی رہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جو 2 دور حکومت تھے پیپلز پارٹی کے اور نواز شریف میں، ان میں ان کے دھرنے بھی جو ہیں وہ بڑے مشہور ہوئے۔ ایک دھرنا تو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت عمران خان ہے، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ 2015 میں جو ایک اور بریلوی مکتبہ فکر کی یہ جماعت سامنے آئی، تحریک لبیک پاکستان، اس نے جو ہے وہ عوام کے اندر اپنی جو ہے وہ جڑیں مضبوط کی۔ یہ جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان اور جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کی نسبت جو ہے ایک سخت گیر موقف جو ہے وہ رکھتی تھی۔ ماضی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر شاید کوئی سخت گیر موقف رکھنے والی کوئی جماعت نہیں ہے، کیونکہ چاہے جماعت اسلامی ہوگی یا چاہے جمعیت علماء اسلام ہوگی، یہ جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کی جماعتیں تھیں، اور ماضی میں یہ بھی جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر دھرنوں کا حصہ وغیرہ جو ہے وہ بنتی رہی ہیں۔ تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ بریلوی مکتبہ فکر کی ایک ایسی جماعت سامنے آئی جو کہ جس کے اندر جو ہے وہ جس کے موقف کے اندر خاصی سختی تھی بعض معاملات کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بعض ایشوز کے اوپر ان کو عوامی حمایت کا بھی جو ہے وہ ملی۔ 2017 میں جو مشہور دھرنا ہوا، وہ اس وقت جو انتخابی اصلاحات ہو رہی تھی، اس حوالے سے جب اس قسم کا معاملہ سامنے آیا کہ جو حلف نامہ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس جماعت نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دھرنا دیا،
اور اس کے بعد مولانا خادم حسین رضوی بھی مشہور ہوئے اور دھرنے سے اس جماعت کو جو ہے وہ مزید بھی عروج ملا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جماعت نے 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں جو ہے وہ انہوں نے کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً 150-200 کے نشستوں کے اوپر 200 کے قریب نشستوں کے اوپر انہوں نے اپنے جو امیدوار تھے وہ بھی کھڑے کیے. اور حیران کن حد تک انہوں نے تقریباً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل پاکستان کے بعد پھر بڑی تعداد میں انہوں نے بھی جو ہے وہ 18-20 لاکھ کی تعداد میں جو ہے وہ پورے پاکستان سے انہوں نے ووٹ لیے. اچھا انہوں نے ووٹ بینک جو ہے وہ بنایا اور کافی جگہوں پہ ان کے جو امیدوار تھے انہوں نے مختلف حلقوں کے اندر 8-8, 10,000, 15,000, 20,000 تک کے قریب بھی بعض حلقوں کے اندر ان کے امیدواروں نے جو ہے وہ ووٹ لیے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باقی پورے پاکستان سے تو تحریک لبیک جو ہے وہ نشستیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اگرچہ پنجاب کے اندر ان کو اچھا خاصا ووٹ جو ہے وہ ملا تھا، جو ہے وہ 12-14 لاکھ کے قریب. لیکن جو 3 نشستیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ سندھ اسمبلی کی، سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے 3 جو ہے وہ نشستیں حاصل کی تھیں اور اس طرح سے وہ سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا وہ حصہ تھے. اور جو باقی تینوں صوبے ہیں وہاں سے وہ نشستیں تو جو ہے وہ اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے تھے. مطلب بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے، جبکہ سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی کے اندر اور پھر پنجاب کے اندر سب سے زیادہ، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ووٹ لیے. یہاں ان کا ووٹ جو ہے وہ سیٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکا، لیکن کراچی میں اور سندھ کے علاقوں میں انہوں نے جو ہے وہ اس ووٹ سے جو ہے وہ سیٹوں میں کنورٹ ہوئے اور انہوں نے 3 نشستیں بھی جو ہے وہ حاصل کر لیں. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ہے پابندی کا، اور یہ سمری جو ہے وہ بھجوائی جا رہی ہے اور کابینہ اب اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. اور کابینہ جب فیصلہ کرے گی تو اس حوالے سے پھر باقاعدہ طور پر، کیونکہ یہ سیاسی جماعت کے طور پر یہ جو جماعت ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر بھی ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ پہلے وزارت داخلہ کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا رہا ہے. اگر اس کو جو ہے وہ کیبنٹ بھی اپروو کر دیتی ہے، کیونکہ آج فیصلہ ہو گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ سارا معاملہ بھیجا جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گا اور پھر وفاقی حکومت کی ہدایت پر، وزارت داخلہ کی ہدایت پر، جیسے کہ ماضی میں بھی کئی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے. 2018 سے پہلے جو ہے وہ الحدیث مکتب فکر کی ایک جماعت تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی اسی قسم کی لگائی گئی تھی. بعد میں وہ ایک نئے نام کے ساتھ خیر وہ انہوں نے اپنی جماعت جو ہے وہ رجسٹر کرائی اور وہ انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ بھی لیا تھا. یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے، ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ کرین تھا 2018 کے الیکشن میں. اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن جب اس جماعت کو کالعدم قرار دے گا تو اس کے ساتھ وہ جو ان کا نشان ہے وہ بھی، یہ پارٹی بھی جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گی، نشان بھی ان سے لے لیا جائے گا. اور وہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہ جو نشستیں ہیں 3 جو سندھ اسمبلی کی، ان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، کیونکہ جماعت جب کالعدم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو اس کے جو منتخب ارکان تھے ان کی جو نشستیں ہیں وہ بھی اس کا ایک پورا قانونی پروسیجر ہے، وہ بھی مستقبل میں جا کے جو ہے وہ خالی قرار دے دی جائیں گی. اور اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پھر جو ہے آئندہ ان جو نشستیں ہیں ان کے اوپر انتخابات کا بھی اعلان کیا جائے گا. تو یہ آئینی اور قانونی جو ہے وہ صورتحال ہے ساری کہ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان جو مذہبی سیاسی جماعت ہے بریلوی مکتبہ فکر کی، اور اس نے 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹ بھی لیے 2018 کے الیکشن کے اندر، اور 3 اس کی نشستیں ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. اور اب جو ہے وہ پاکستان کی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ اس جماعت پر جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے. تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس. میں نے یہ بہتر سمجھا کہ جو اپڈیٹس ہیں ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں. فیڈ بیک میں اپنا کمنٹس جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.